آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول مہینے میں ہمارے نبی کا آنا ہوا تو زمین کے اوپر رحمتیں آ گئی. بولو سبحان اللہ. زمین پر برکتیں آ گئی, زمین پر مغفرتیں آ گئی, زمین پر ایمان آ گیا, زمین پر قرآن آ گیا, زمین پر حدیث آ گئی, زمین پر امن اور چین اور سکون کا پیغام آ گیا. آئے نبی, زمین پر رحمتیں آ گئی, اور نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتوں اور برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا. سارا پیٹرول, سارا ڈیزل, سارا تیل ہمارے نبی گئے, برکتوں ہی برکتوں کا سمندر جاری ہو گیا. تو بولو نہ آنا بھی اور جانا بھی. خود ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی مبارک اور میرا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں یعنی بی بی آمنہ کے پیٹ مبارک میں 9 مہینے رہے. کہو سبحان اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں, ہمارے نبی کی ماں کا نام حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک میں ہمارے نبی کتنے سال رہے, کتنے مہینے رہے؟ اب یہ 9 مہینے کی داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں. سنو گے کہ بند کرو؟ میں نے کون کون سنے گا ہاتھ اوپر کرے, اور بالکل سکون کے ساتھ سنو گے انشاءاللہ. اور ایک ایک, میں تو کہتا ہوں ایک ایک مہینے پر ایسا سبحان اللہ کہہ دو. کہاں گئے ہمارے فرید بھائی؟ آ گئے؟ ہاں تو ایک ایک مہینے پر سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو سنو, بی بی آمنہ, سنو ہمارے نبی بی بی آمنہ کے پیٹ مبارک میں, ساتھ میں کہو ہمارے نبی بی بی آمنہ کے پیٹ مبارک. ابھی ولادت ہوئی نہیں, ساتھ میں بولو ابھی ولادت ہوئی نہیں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ مبارک میں. سننا, پہلا مہینہ, پہلا اب میں آپ کو 9 مہینے کی داستان سناؤں گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. آپ 9 مہینے کی داستان سنو گے انشاءاللہ, اور اللہ کی قسم یہ داستان سن لو اور اس کے بعد دل و جان سے کہہ دو کہ دنیا میں انسان آتے ہیں, آئیں گے, لیکن ہمارے نبی کی شخصیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں بی بی آمنہ کے پیٹ میں کتنے مہینے؟ پہلا مہینہ. سنو, پہلا مہینہ. بی بی آمنہ فرماتی پہلا مہینہ صبح کا سہانا وقت. بی بی آمنہ فرماتی صبح کا سہانا وقت. اور بی بی آمنہ یہ نہیں کہتی کہ میں سو رہی تھی, فرماتی میں جاگ رہی تھی, میری آنکھیں کھلی تھی, صبح کا وقت تھا. بی بی آمنہ فرماتی میرے گھر کا دروازہ بند تھا, میرے گھر کی کھڑکی بند تھی, میرے گھر کے کیواڑ بند تھے, میرے گھر کی چھت بند تھی. بی بی آمنہ فرماتی کہ پہلا مہینہ صبح کا وقت ہے, میں جاگ رہی ہوں, میں سو نہیں رہی ہوں, میرے گھر کے دروازے, میرے گھر کی کھڑکی, میرے گھر کے کیواڑ, میرے گھر کی چھت سب بندے. بی بی آمنہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان میرے سامنے آ گیا. کہو سبحان اللہ. سننا, یہ پہلا مہینہ. بی بی آمنہ فرماتی اچانک ایک نورانی انسان صبح میں میرے سامنے آ گیا. بی بی آمنہ فرماتی فزیت کثیرہ, میں بہت گھبرا گئی. ارے کوئی بھی عورت گھبرا جاوے, ارے کوئی بھی عورت گھر میں اکیلی ہو اور گھر کا دروازہ بھی بند ہو, گھر کی کھڑکی بھی بند ہو, گھر کی کڑیاں بھی بند ہو, گھر کا کیواڑ بھی بند ہو اور گھر کی چھت بھی لگی ہوئی ہو, اور اچانک کوئی آ جائے تو آدمی گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ ارے بولو گھبرائے گا کہ نہیں گھبرائے گا؟ تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی فزیت کثیرہ, میں گھبرا گئی اور میرا پہلا مہینہ, میرے بیٹا میرے پیٹ میں پہلا مہینہ. بی بی آمنہ فرماتی اچانک ایک انسان میرے گھر میں گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا من انتا, ارے تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کیا فرمایا, یہ مت پوچھو میں کون ہوں, میں تو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں, میں تو ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں. بی بی آمنہ تو گھبرائی ہوئی تھی, کانپ رہی تھی. ارے کوئی بھی عورت ہو, بی بی آمنہ کانپ رہی, گھبرا رہی. کہا کون سی بات بتانے آئے, تم کون ہو, کہاں سے آئے؟ میرے گھر کا تو دروازہ بھی بند ہے, میرے گھر کی کھڑکی بھی بند ہے, چھت بھی بند ہے اور میرے گھر کی دیواریں بھی لگی ہوئی, تم کہاں سے آئے, کون ہو اور کیا بات بتانے آئے؟ وہ آنے والے نورانی انسان نے کہا کہو سبحان اللہ. ارے پورا مجمع کہے سبحان اللہ. آنے والے نورانی انسان نے فرمایا بشرا لکی یا آمنہ. میں تو کہتا ہوں ہمارے بچے یہ جملے یاد کر لے. وہ نورانی انسان نے کیا فرمایا, بشرا لکی یا آمنہ فی بطنی کی سید الاولین و سید الاخرین. آنے والے نورانی انسان نے فرمایا اے آمنہ میں تو اس لیے آیا ہوں تجھے خوشخبری دے دوں, تجھے مبارک ہو, تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا.
ارے بولو نا، نعرہ تکبیر بولو نا. اللہ قبول فرمائے. ابھی تو پہلا مہینہ. ارے سنا پہلا مہینہ. ایک نورانی انسان نے آ کر کیا کہا؟ اے آمینہ خوش ہو جا، اے آمینہ خوش ہو جا، تمہارے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو اگلوں کا بھی سردار ہوگا، پچھلوں کا بھی سردار ہوگا. بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو وہ تو بتاؤ. آنے والے نے بتایا میرا نام ہے آدم. بولو میرا نام ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں نبی تھا، میرا نام آدم، اور اللہ نے مجھے کہا جا کر بی بی آمینہ کو خوشخبری دے دو، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا. تو آنے والے کون؟ ساتھ میں کہو آنے والے کون حضرت؟ یہ تو پہلا مہینہ. جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا، بھائی سنو، جیسے دوسرا مہینہ شروع ہوتا بی بی آمینہ یہی بات فرماتی. دوسرا مہینہ شروع ہوتا، صبح کا وقت ہے، میرے گھر کا دروازہ بھی بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے، کیواڑ بھی بند ہے، کڑیاں بھی بند ہے، چھت لگی ہوئی، دیوار لگی ہوئی. بی بی آمینہ فرماتے اچانک ایک نورانی انسان آیا. لیکن بی بی آمینہ کہتی اللہ کی قسم پہلے جو انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا تھا، یہ دوسرا انسان آیا ان کا چہرہ الگ چمکتا. بی بی آمینہ فرماتی میں گھبرا گئی. میں نے گھبرا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، پہلے یہ سنو کہ میں کیوں آیا ہوں. اور پھر آنے والے نے کیا فرمایا؟ بھائی ساتھ میں کہنا، آنے والے نے کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک رحمت للعالمین. دوسرے آنے والے نے فرمایا اے آمینہ تو خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے. نعرہ تکبیر. تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اللہ پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا. بی بی آمینہ نے پوچھا لیکن تم کون ہو؟ آنے والے نے فرمایا پہلے مہینے میں حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا تاکہ تجھے بشارت دے، میں نوح ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نوح ہوں اور اللہ نے مجھے کہا آنے والے آخری نبی کی ماں کو خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے راستے بناتے رہیں گے. سبحان اللہ. پہلے مہینے میں آنے والے حضرت، دوسرے مہینے میں آنے والے حضرت، اور پہلے مہینے میں کہا آپ اگلوں کے بھی سردار ہوں گے، پچھلوں کے بھی سردار ہوں گے، اور دوسرے مہینے میں کہا اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. بھائی رحمت بن کر آئے کہ نہیں آئے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے نبی رحمت للعالمین. بولو ہمارے نبی رحمت للعالمین، اور ہمارا خدا رب العالمین. ہمارا خدا رب العالمین، نبی رحمت للعالمین. تو میرے پیارے دوستوں کتنے مہینے ہوئے؟ آپ سنتے جاؤ گے نا انشاءاللہ، کڑی کو کڑی سے جوڑ کر آخر تک چلنا. تیسرا مہینہ شروع ہوا. بولو تیسرا مہینہ شروع ہوا. حضرت بی بی آمینہ فرماتی تیسرا مہینہ شروع ہوا. صبح سہانا وقت تھا، اچانک ایک نورانی انسان میرے گھر میں. لیکن اب جب نورانی انسان گھر میں آیا تو حضرت بی بی آمینہ اتنی گھبرائی، اس لیے کہ پہلے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا، دوسرے مہینے میں بھی یہی واقعہ ہوا، تیسرے مہینے میں جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہری بات ہے کوئی گھبرانے والا. حضرت بی بی آمینہ سمجھ گئی، جیسے تیسرے مہینے میں نورانی انسان آیا بی بی آمینہ سمجھ گئی. بی بی آمینہ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا بتانے کے لیے آئے ہو، کیا بشارت دینے کے لیے آئے ہو. تیسرے مہینے میں شروع ہوتے ہی جیسے آنے والے آئے اور انہوں نے آ کر کیا کہا، بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک شفیع المذنبین. تیسرے مہینے میں آنے والے نے فرمایا اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے. بھائی سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے. کہا بی بی آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہوگا قیامت میں وہ جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں جس کی طرف اشارہ کرتے جائیں گے وہ گناہ معاف ہوتے جائیں گے، وہ جنت میں جاتا جائے گا. بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم، جواب کیا ملا؟ جواب ملا میرا نام حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام. تو ساتھ میں کہو پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت شیس،
اب کون سا مہینہ شروع ہو رہا؟ ساتھ میں بولتے جاؤ کون سا مہینہ شروع ہوگا؟ چوتھا مہینہ شروع ہوا. بی بی آمینہ فرماتی وہی منظر، ایک نورانی انسان میرے سامنے، ایک نورانی انسان میرے سامنے. بی بی آمینہ فرماتی چوتھے مہینے میں آنے والے نے مجھے کہا بشرا لک یا آمینہ فی بطنی کی خاتم النبیین. بی بی آمینہ فرماتی چوتھے آنے والے نے مجھے کہا آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو خاتم النبیین ہے، یہ نبی ہونے والا، اور اس کے بعد پھر کوئی نبی آنے والا نہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد کوئی نبی آنے والا، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد ہم کو نبی کی ضرورت ہی نہیں. بے شک. ارے بولو نا، ہم کو نبی کی ضرورت ہی، ہمارے نبی وہ کامل، وہ مکمل، وہ مدلل کہ ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم ہم کو کوئی نبی کی ضرورت نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں. بے شک. بے صحیح ہے. حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون؟ حضرت بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ جواب ملا کہ میرا نام ادریس. چوتھے مہینے میں کون آئے؟ حضرت پہلے مہینے میں حضرت آدم، دوسرے مہینے میں حضرت نوح، تیسرے مہینے میں حضرت شیش، اور چوتھے مہینے میں حضرت. کتنے مہینے ہو گئے؟ پانچواں مہینہ شروع ہوا. وہی منظر ہونا تھا، آنے والے آتے ہیں، اور آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی یا آمینہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ابھی مجھے معلوم ہے یاد نہیں ہوگا، لیکن بعد میں یاد کر لو گے نا انشاءاللہ. ہمارے بچے یاد کریں گے نا. میں کہتا ہوں یہ حدیث یاد کر لے، اسی پر خدا جنت دے دے گا انشاءاللہ. کتنی پیاری حدیث. پانچواں مہینہ شروع ہو رہا، پانچواں مہینہ شروع ہوا، اور آنے والے آئے. آنے والے نے آ کر کہا بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ خوش ہو جا، فی بطنی کی سید شریف النبی نافیف. آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ دنیا کا سردار ہوگا، شرافتوں کا سردار ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگا. بے شک. نعرہ تکبیر. بی بی آمینہ نے پوچھا کہ تم کون؟ بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ جواب ملا حضرت ہود. کیا جواب ملا؟ حضرت. کتنے مہینے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے مہینے ہو گئے؟ چھٹا مہینہ شروع ہوا. کہو سبحان اللہ. چھٹا مہینہ شروع ہوا. بی بی آمینہ سننا، بی بی آمینہ خود فرماتی کہ پہلے 5 مہینے میں تو میں نے دیکھا جیسا مہینہ شروع ہوتا کوئی نہ کوئی نورانی انسان آتا. چھٹے مہینے میں بی بی آمینہ فرماتی اتنا نورانی انسان کہ پہلے ایسا نورانی میں نے نہیں دیکھا. بی بی آمینہ فرماتی جیسے وہ انسان آئے میں نے کہنا شروع کر دیا. بی بی آمینہ کہتی میں نے کہنا شروع کر دیا، ہاں کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ مجھے بتا دو. وہ چھٹے مہینے میں آنے والے نے کیا خوشخبری سنائی؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. بہت پیاری خوشخبری سنائی. کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی حبیب اللہ و خلیل اللہ. آنے والے نے فرمایا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں اللہ نے جو بچہ رکھا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا. نعرہ تکبیر. اللہ کا محبوب بھی بنے گا، اللہ کا دوست بھی بنے گا. بی بی آمینہ نے پوچھا یہ تو بڑی بشارت ہے، اللہ کا حبیب حبیب اللہ، اللہ کا دوست خلیل اللہ، لیکن تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا میں جس کی بشارت دے رہا ہوں وہ حبیب اللہ بنیں گے. کہو انشاءاللہ. ہمارے نبی بے شک حبیب اللہ ہوں گے، ہمارے نبی بے شک خلیل اللہ ہوں گے، لیکن آنے والے نے کہا میں بھی خلیل اللہ، اللہ نے مجھے خلیل اللہ بنایا. لیکن آج کہا جا کر بی بی آمینہ کو کہہ دو میں بھی خلیل اللہ، لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے میں بھی خلیل اللہ، لیکن میرے سے بڑا خلیل اللہ دنیا میں آنے والا. تو چھٹے مہینے میں کون؟ حضرت ابراہیم. کتنے مہینے ہو گئے؟ 7واں مہینہ. اسی طریقے کا معاملہ، وہی نورانی انسان آئے. 7واں مہینہ. بولو کون سا مہینہ؟ 7واں مہینہ. وہی نورانی انسان آئے اور آ کر کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ، اے آمینہ خوش ہو جاؤ. 7واں مہینہ کہتے ہیں آمینہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ. حضرت آمینہ نے فرمایا کیا معاملہ؟ کہا خوش ہو جاؤ، فی بطنی کی کلیم اللہ. آنے والے نے 7ویں مہینے میں فرمایا اے آمینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ گئے وہ کلیم اللہ ہوگا، اللہ سے بات کرے گا، لیکن ایسے بات کرے گا. اللہ سے تو حضرت موسیٰ نے بھی بات کی تھی. ارے بولو نا بے شک. کون سے مہینے کی بات چل رہی؟ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا. لیکن ایک بات سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی کہ نہیں کی؟ قریب ہو کر بات کی کہ نہیں کی؟ قریب. لیکن لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں حضرت موسیٰ قریب، اللہ قریب.
بولو بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب، پھر بولو حضرت موسیٰ قریب اللہ قریب. لیکن اللہ فرماتے ہیں موسیٰ دیکھنے میں تو مجھ سے قریب، میں تجھ سے قریب، لیکن میری عزت کی قسم تیرے اور میرے بیچ میں 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں. لیکن 7ویں مہینے میں ہمارے نبی کو کیا بشارت ملی؟ آنے والے نے کہا ہے آمینہ تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو کلیم اللہ ہوگا. لیکن کیسا کلیم اللہ ہوگا؟ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار سے بات کرے تو درمیان میں 70,000 پردے ہو، لیکن یہ بچہ محمد مجتبی یہ جب عرش پر پہنچے یہ اللہ سے بات کرے، اللہ فرماتے میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. بھائی اللہ اور نبی کے درمیان میں کوئی پردہ تھا؟ ارے بولو کوئی پردہ تھا؟ بالکل قریب. ارے کہو ایک طرف خدا ہے، ایک طرف آخری نبی ہے، ایک طرف پیدا کرنے والا ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ ہے، ایک طرف رب قدیر ہے، ایک طرف مصطفیٰ ہے. اسی لیے میں کہتا اللہ کی خدائی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مصطفیٰ کی مصطفیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر. کتنے مہینے ہوئے؟ ابھی باقی کتنے ہیں؟ پہلے مہینے میں حضرت بھول گئے، میرا ساتھ دو نا. پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے مہینے میں حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 7ویں مہینے میں آنے والے کون؟ حضرت اسماعیل. حضرت اب کتنے مہینے باقی ہے؟ اب سننا 8واں مہینہ، او ایسا پیارا 8واں مہینہ شروع ہوا. بی بی آمینہ فرماتی وہ آنے والے آئے، وہی نورانی، وہی چہرے پر چمک، وہی چہرے پر دمک، اور میرے گھر کی کھڑکی بند، دروازے بند، کیواڑ بند، لیکن آنے والے آئے. بی بی آمینہ فرماتی جیسے آنے والے آئے، آ کر انہوں نے جو خوشخبری دی، بی بی آمینہ فرماتی میرا درد ہلکا ہو گیا، مجھے اتنا اچھا لگا. آنے والے نے کیا فرمایا؟ بشرا لکی یا آمینہ فی بطنک مرتضن و مجتبن و مصطفیٰ. کہو صلی اللہ ہو. 8ویں مہینے میں آنے والے نے کہا اے آمینہ خوش ہو جا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہے جو مرتضی ہوگا، مجتبی ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، یعنی اللہ اسے چنے گا. ہم اللہ کو چنتے ہیں، اللہ محمد کو چنے گا. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ فی بطنی کی مرتضی، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جس سے خدا راضی ہو گیا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جس سے خدا نے پسند کر لیا، تیرے پیٹ میں وہ بچہ ہوگا جسے اللہ نے سب سے زیادہ صاف اور ستھرا بنا دیا. کتنے مہینے ہو گئے؟ 8ویں مہینے میں بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون؟ تو جواب ملا موسیٰ. جواب کیا ملا؟ تو 8ویں مہینے میں آنے والے کون؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ. اب کتنے مہینے باقی رہے؟ آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ اس لیے یہ آخری مہینہ تو سننے جیسا، فائنل مہینہ. بھائی 8 مہینے سے یہ بشارتیں مل رہی، ارے مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ بولو نا، مل رہی کہ نہیں مل رہی؟ ہاں بھائی نعرے تکبیر والے تیار ہیں؟ ہاں بالکل جم کر دیکھو. یہ 9واں مہینہ، اللہ کرے کہ 9واں مہینہ ہم بولتے جائے اور خدا محبت عطا کرتا جائے اور جنت کے دروازے کھولتا جائے. بولو آمین. ارے بلند آواز سے بولو آمین، اور بلند آواز سے آمین. بھائی کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ 9واں مہینہ. سننا نعرہ تکبیر. کوئی بات نہیں، پٹھان تو نہیں ہے، پٹھان. کہتے ہیں نا خان کو کبھی بھی جوش آ جائے. مولانا حبیب صاحب معافی چاہتا ہوں آپ سے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کہاں گیا ہمارا سعید؟ کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ وہ پٹھان صاحب ہے نا گاڑی بس میں جا رہے. کس میں جا رہے؟ ارے بولو بولو پٹھان صاحب کس میں جا رہے؟ بس میں جا رہے ہیں. اور وہ ڈرائیور کو برابر دیکھ رہے کہ گیئر بدل رہا ہے، کبھی پہلا گیئر، کبھی دوسرا گیئر، کبھی تیسرا گیئر بدلتا ہے نا، ڈرائیور بدلتا رہتا. اب وہ پٹھان صاحب دیکھ رہے. اب پٹھان صاحب کا جب سٹاپ آیا تو آگے آئے اور یوں گیئر باکس کو یوں کھینچا اور نکال کے ڈرائیور کو کہا لو بھائی. اب ڈرائیور تو بالکل کہا یہ کیا؟ کہا کب سے تو نکالنے کی کوشش کرتا، میں نے جھٹکے میں نکال دیا. ابھی میں اسی کی گاڑی میں بیٹھ کر آیا ہوں، مجھے ڈر تھا گیئر باکس میرے ہاتھ میں نہ دے دے. یہ عجیب پٹھان ہے، عجیب پٹھان. اس نے مجھے وعدہ کیا تھا، مولانا حبیب صاحب گواہ ہے،
اس نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب تو آئے گا تو دعوت میرے گھر پر ہوگی. اور اتنا عجیب پٹھان ہے, میں جب معلوم نہیں کسی اور کا گھر تھا, اس کا گھر نہیں تھا, لیکن میں نے جب دروازے پر پوچھا صحیح تیرا گھر, ہاں چلو چلو چلو. جی وہ غریب جھوٹا آدمی ملا بھائی, وہ ملا صفدر بھی آ گئے, فرید بھائی کا ریکارڈ توڑے وہ آیا. پھر دیکھو جب کوئی نازک مضمون پر آنا, سب کی توجہ برابر, ارے بولو نا توجہ برابر. کون سا مہینہ, کون سا مہینہ کے ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ 90 مہینے کے بعد تو میرے دوستوں سینہ ٹھوک کر ہر مسلمان کہے گا اللہ ہزاروں نبی پیدا کرے, اللہ نے لاکھوں نبی پیدا کیے, لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کون سے مہینے پر آ رہے ہیں ہم؟ بی بی آمینہ کیا فرماتی, ذرا توجہ دینا. بی بی آمینہ فرماتی وہی صبح سہانا وقت ہے, آخری مہینہ. کہو کون سا مہینہ؟ بی بی آمینہ فرماتی 90 مہینے کی شروعات ہوئی, وہی آخری مہینہ, لیکن بی بی آمینہ فرماتی ایک نورانی انسان آئے. بی بی آمینہ فرماتی پہلے بھی نورانی نورانی نبی آئے. کہو نورانی نورانی نبی آئے, کبھی حضرت آدم آئے تو کبھی حضرت ہود آئے تو کبھی شیس آئے تو کبھی حضرت ادریس آئے تو کبھی حضرت نوح آئے تو کبھی حضرت ابراہیم آئے تو کبھی حضرت اسماعیل آئے تو کبھی حضرت موسیٰ آئے. بی بی آمینہ فرماتی لیکن ابھی جو نبی آئے نا کون سے مہینے میں, بی بی آمینہ فرماتی یہ ایسے آئے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہو, ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اندازہ لگاؤ کتنے خوبصورت ہوں گے. بی بی آمینہ فرماتی پہلے بھی آئے, بہت خوبصورت تھے, چمکنے والے تھے, دمکنے والے تھے, تانبا تھے, درخشاں تھے, لیکن یہ جو آئے بی بی آمینہ فرماتی صبح سہانا کا وقت, اور یہ آئے یہ ایسے آئے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہو, ان کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے. بی بی آمینہ نے پوچھا من انتا, تم کون ہو؟ تم تو ایسا لگ رہا ابھی نہا دھلا کے آ رہے ہو, تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا پہلے کون آئے تھے؟ بی بی آمینہ نے فرمایا نبی آئے. کہا میں نبی بھی ہوں اور کچھ اور بھی ہوں, نبی بھی ہوں اس لیے کہ فائنل مہینہ ہے نا, ہر مہینے میں نبی آئے. 90 مہینے میں آنے والے کہتے ہیں میں بھی نبی ہوں, لیکن نبی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوں. اب بی بی آمینہ نے پوچھا تم کون ہو؟ سننا, آنے والے نے کہا یہ نہیں بتاؤں گا میں کون ہوں, لیکن یہ بتاؤں گا کہ میں وہ بشارت لے کر آیا ہوں جو پہلے کوئی نبی لے کر آیا. ارے بولو کوئی پہلے نبی لے کر آیا؟ ہاں پہلے نبی آئے. کسی نے آ کر کہا کہ یہ بچے اگلوں کے بھی سردار ہوں گے, پچھلوں کے بھی سردار ہوں گے. کسی نے کہا یہ دنیا کے لیے رحمت ہوں گے, کسی نے کہا کہ گنہگاروں کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں گے, کسی نے کہا کہ یہ خاتم النبیین ہوں گے, کسی نے کہا یہ سردار ہوں گے, کسی نے کہا یہ شریف ہوں گے, کسی نے کہا یہ پاک دامن ہوں گے, کسی نے کہا یہ حبیب اللہ ہوں گے, کسی نے کہا یہ کلیم اللہ ہوں گے, کسی نے کہا یہ خلیل اللہ ہوں گے, کسی نے کہا یہ رؤوف ہوں گے, کسی نے کہا یہ رقیب ہوں گے. آنے والے نے فرمایا میں وہ کہوں گا جو سب سے اوپر ہوگا. وہ کیا کہیں گے؟ سنو, آنے والے نے کیا فرمایا؟ 90واں مہینہ. کھانے والے نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ. میں کہتا ہوں سب جملے یاد نہ کریے, یاد کر لے, کرو گے انشاءاللہ. آنے والے نے فرمایا بشرا لکی یا آمینہ فی بطنی کی سید الانبیاء والمرسلین. آنے والے نے آ کر کہا اے آمینہ خوش ہو جا, اے آمینہ خوش ہو جا, اتنا پیارا پیغام ہے, تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ انسانوں کا سردار ہوگا, جناتوں کا سردار ہوگا, حیوانات کا سردار ہوگا, فرشتوں کا سردار ہوگا, ہر چیز کا سردار ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے نبیوں کا بھی سردار ہوگا, ہر نبی مقتدی ہوگا, میرا محمد مقتدا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. نبی کا دامن, نبی کا دامن, نعرہ تکبیر. بھائی سب سن رہے ہو نا, توجہ کے ساتھ سن رہے ہو نا. اب میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آنے والے کون ہیں جو کہہ رہے میں نبی بھی ہوں کچھ اور بھی ہوں؟ بولو میں نبی بھی ہوں. ارے بولو نا, آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہو؟ یہ کچھ اور بولتا ہوں تو سب ڈگمگاتے یہ کیا معاملہ ہو گیا, لیکن بات صحیح ہے. اس سے کہ فائنل مہینہ ہے,
अरे सारे लोगों ने हमारे नबी को बशारत दी, वो सैयदुल अव्वलीन है, वो सैयदुल आखिरीन है। बोलते जाओ बेशक हमारे नबी सैयदुल अव्वलीन है, सैयदुल आखिरीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, खातमुन नबिय्यीन है, शफीउल मुज़निबीन है, सैयदुन शरीफुन है, नबियुन आफूफुन है, रऊफुल रहीमुन है, कलीमुल्लाह है, हबीबुल्लाह है, नजीयुल्लाह है, सफीउल्लाह है। लेकिन आने वाले ने हद कर दी, फरमाया अल्लाह ने ऐसा बच्चा आमीना तेरे पेट में रखा जो इंसानों का सरदार, जिन्नातों का सरदार, हैवानात का सरदार, मलकूतियत का सरदार, दुनिया का सरदार, आसमान का सरदार, बल्कि सारे नबियों का भी सरदार रहेगा। हर नबी मुख्तदी होगा, हमारा नबी इमाम होगा। बोल दो सल्लल्लाहु। बीबी आमीना ने पूछा लेकिन तुम कौन, मन अंता, तुम कौन? आने वाले ने कहा मैं नबी भी हूं और बीबी आमीना चौंक गई, अभी तक सब नबी आए, तुम नबी, लेकिन और क्या? आने वाले ने फरमाया मैं ईसा। बोलो मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और मैं नबी, आदम नबी, अरे हूद नबी, शीश नबी, इदरीस नबी, इब्राहिम नबी, इस्माइल नबी, मूसा नबी, मैं भी नबी, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, लेकिन बीबी आमीना जब तेरे पेट में ये जो बच्चा है, ये बच्चे का वजूद होगा और उसके बाद में उम्मत का वजूद होगा। मैं नबी भी हूं और इस बच्चे का उम्मती भी हूं। मैं नबी भी हूं और इस बच्चे का। हजरत ईसा आएंगे कि नहीं आएंगे? सब बोलो, साथ में बोलो, हजरत ईसा आएंगे कि नहीं आएंगे? और मेरे दोस्तों ये कायदा याद रखो, हजरत ईसा नबी थे पर छोड़ दो, हजरत ईसा नबी थे, आएंगे तो। और उम्मती बनना कितने बड़े शरफ की बात है कि हजरत ईसा ने फरमाया वो सब नबी थे, उनके पास एक डिग्री है, मेरे पास डबल डिग्री है, मैं नबी भी था और आखिरी नबी का उम्मती भी बनने वाला। एक बात बताऊं, सबसे पहले नबी जो दुनिया में आए, बोलो कौन? हजरत आदम। और आप सबको मालूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए और जन्नत में, और अल्लाह ने मना किया था, खड़े बोलो ना, अल्लाह ने मना किया था कि वो दरख्त के करीब मत जाना। भाई है ना कुरान में पहले पारे में, भाई दरख्त के करीब, लेकिन हजरत आदम गए। बोलो हजरत आदम गए, मतलब मिस्टेक हो गई। साथ में बोलो हजरत आदम से सिंगल यानी एक, ओनली वन मिस्टेक हो गई। अल्लाह ने फरमाया था वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था मेरे आदम ये दरख्त के करीब मत जाना, लेकिन हजरत आदम दरख्त के करीब गए, यानी मिस्टेक हो गई, गलती। अब सुनना, हजरत आदम एक मरतबा बैठे थे, साथ में उनके बेटे या उनके पोते, बाज़ उलमा कहते बेटे और बाज़ उलमा कहते पोते, मगर उनका नाम है हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन? हजरत होगा, अहमदाबाद में भी शीस नाम तो होगा ना, पहले नहीं होता था, अभी तो लोगों ने रखना शुरू किया, बहुत प्यारा नाम है हजरत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हजरत आदम भी नबी है और उनके बेटे बोलो या पोते बोलो, कौन? हजरत अल्लाह ने उनको भी नबी बनाया, बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत आदम जब भी बैठे ना अपने पोते के साथ, यानी किन के साथ? हजरत, तो हजरत आदम एक ही बात करे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे हैं, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी बोलो मोहम्मद। तो एक दिन हजरत शीस ने कहा अब्बा आदम ये क्या है? जब भी आपकी जबान पर एक ही बात, जब मैं आता हूं आप एक ही बात करते, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे, आखिरी नबी मोहम्मद बहुत प्यारे। हजरत शीस ने कहा वो नबी है, आप भी तो नबी है और मैं भी नबी हूं। आप नबी, अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमाई, आप हजरत आदम है, मैं भी नबी हूं, मेरा नाम हजरत शीस है, और आने वाले मोहम्मद वो भी नबी है, लेकिन आप जब जबान पर आओ। अब सुनना, हजरत आदम की आंखों में आंसू आए, कहा बेटे या पोते जो भी हो, शीस का शीस बैठो, आज मैं बताता हूँ कि तुम्हारे अब्बा में और आखिरी नबी में कितना फ़र्क है, बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे अब्बा कौन? हजरत आदम, और आखिरी नबी कौन? मोहम्मद। और कितना फ़र्क है मैं बताता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेटे शीस मुझसे एक गलती हो गई थी, वही गलती जो मैंने आपको बताई। हजरत आदम फरमाते बेटे शीस मुझसे एक गलती हो गई, अल्लाह ने मुझको जन्नत से ज़मीन पर रख दिया,
اللہ نے مجھ کو جنت سے زمین پر رکھ دیا. پڑھو نا, اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. حضرت آدم فرماتے میرے بیٹے یا میرے پوتے شیز, مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھے جنت سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیا. حضرت آدم فرماتے میری ایک غلطی, اس پر اللہ نے مجھ کو وطن سے بے وطن کر دیا. آخری نبی ایسے شان والے ہوں گے کہ ان کی امت روزانہ گناہوں پہ گناہ, غلطیوں پر غلطی کریں گے, لیکن اللہ قیامت تک ان کو وطن سے بے وطن نہیں کرے گا. کتنا بڑا احسان. آج اگر ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ نے کبھی ہم کو گھر سے نکالا, کبھی اللہ نے ہم کو وطن سے بے وطن کیا. روز ہم گناہ کرتے, موبائل پر گناہ کرتے, پب جی پر گناہ کرتے, واٹس ایپ پر گناہ کرتے, روز گناہ کرتے, آنکھوں کا گناہ, کانوں کا گناہ. حضرت آدم فرماتے ایک غلطی ہوئی, مجھ کو جنت سے زمین پر اتارا گیا, وطن سے بے وطن کیا گیا. اور یہ آخری نبی کے امت کو دیکھنا, اتنے گناہ ہوں گے لیکن کبھی اللہ وطن سے بے وطن. یہ تو پہلی بات ہو گئی, نوٹ کرتے جانا. حضرت آدم نے پھر کہا اے بیٹے, کون تیرا ابا سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے کپڑے بھی اتار دیے. اللہ نے کپڑے اتار دیے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم جب زمین پر آئے نا, اللہ نے فرشتوں کو بھیجا آدم کے کپڑے اتارو, تو حضرت آدم شرم کے مارے ارے نہیں 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 میرے کپڑے کیسے اتار. اللہ نے کہا آرڈر, اتارو, اللہ کا آرڈر ہے, اتارو. تو حضرت آدم نے درخت کے پتوں کو لے کر اپنے آپ کو چھپایا تھا. اس کو اللہ نے 8ویں پارے میں کہا, میرے ساتھ میں سب بچے پڑھیں گے, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا آدم کے کپڑے اتارو. اب حضرت آدم کہتے میرے بیٹے شیش, تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے کپڑے اتار دیے, لیکن آخری نبی محمد مجتبی, بولو سبحان اللہ, آخری نبی احمد مصطفیٰ, ان کا صدقہ یہ ہوگا کہ ان کی امت روزانہ گناہ کرے گی, اللہ کپڑے نہیں اتاریں گا بلکہ کپڑوں پہ زیادہ کپڑے عطا کرتا جائے گا. سچ بتاؤ, ہمارے کپڑے کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ ہاں, اب تو باقاعدہ الماری کے پاس کھڑا ہوتا ہے براؤن والا, گرین والا, بلیک والا, سفید والا. ہاں کیوں؟ حالانکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر حضرت آدم سے غلطی ہوئی, ان کے کپڑے اتارے, ہم تو صبح شام غلطی کرتے, اگر وہ ہم کو ننگا کر دیتا تو ہمیں کون کپڑا پہنا تھا. لیکن محمد کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کپڑوں سے ننگا نہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. اب حضرت آدم کیا کہہ رہے, سنتے جانا ایک ایک بات. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے او بیٹے, او پوتے شیش, سنو سنو, مجھ سے ایک غلطی ہوئی نا, اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا. اللہ نے میرے کو اور میری بیوی کو جدا کر دیا. حضرت آدم نے روتے روتے کہا بیٹے شیش بیوی سے بہت محبت کرتا تھا, یعنی حضرت حوا سے بہت محبت کرتا تھا, لیکن اللہ نے جب جنت سے اتارا, حضرت آدم فرماتے کتابوں میں لکھا حضرت آدم کو سری لنکا کولمبو پہاڑ پہ اتارا گیا اور ہماری ماں حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. کہاں سری لنکا اور کہاں جدہ, آج بھی دونوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ایک سعودی میں آیا تو ایک ایشیا میں آیا, اتنا لمبا چوڑا فاصلہ. تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے بیٹے شیز مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اللہ نے مجھے اور میری بیوی میں سیپریشن کروا دیا, اللہ نے میری اور میری بیوی میں جدائی کروا دی. لیکن آخری نبی محمد الرسول اللہ, ان کی شان ایسی ہوگی, امت کی شان ایسی ہوگی, روزانہ گناہ کریں گے لیکن کبھی شوہر اور بیوی میں اللہ, بلکہ اللہ بیوی کو بتاتا ہی نہیں کہ باہر جا کے یہ کیا کرتا ہے. ہاں, بولتا کیا ہے اور جاتا کہاں ہے. ہاں صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کچھ بول نہیں رہے نا. اب یہ بچے کیا بولیں گے جن کی بیویاں ہی نہیں ہیں, ابھی تو ایکسپیرینس کی دنیا میں آئے نہیں ہیں. باقی معلوم ہے آپ کو, آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا میرے کو نہیں معلوم. اور ایک مرتبہ ہے نا کوئی شوہر, بھائی وہ حضرت آدم والا واقعہ یاد رکھنا, میں ٹریک بدلتا ہوں, آپ لوگ مت بدلنا. او ہاں, اپنا یہ واقعہ حقیقت میں ہوا ہے. وہ الگ بات ہے کہ میں اس کو لطیفہ بول رہا ہوں, لیکن جس کے ساتھ ہوا اس نے خود مجھے سنایا. وہ ایک آدمی تھا, اس کا بزنس بہت بڑا, بولو بزنس
बहुत बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस. अब होता क्या है, जो लंबे चौड़े बिजनेस वाले होते हैं ना, वो साल में एक दिन हिसाब किताब करने बैठते कि प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना, फायदा कितना और लॉस कितना हुआ. वो क्या करते हैं, ऑफिस में नहीं बैठे, क्योंकि ऑफिस में पूरा स्टाफ बैठा होता है. अब पूरे स्टाफ के सामने हिसाब किताब करना मुनासिब नहीं होता. तो उसने क्या किया, अपना जो खास असिस्टेंट था, अपना जो खास आदमी था, उसको लेकर अपने घर आ गया और घर में भी बेडरूम में आ गया और बेडरूम में भी आके ने दरवाजा बंद कर दिया, पर्दे लगा दिए और उसने कंप्यूटर भी रखा, कैलकुलेटर भी रखा और उसके बाद में उसका मोबाइल भी रखा, क्योंकि अब हिसाब किताब करना है, और रजिस्टर भी रखा और अपने असिस्टेंट को बाजू में बिठाया और अब बिल्कुल बिजी है हिसाब किताब, क्योंकि पूरे साल का इतना बड़ा धंधा कारोबार, क्या गया क्या आया हिसाब. इतने में तो घर में आई कौन, बीवी जाएगी ना, और कौन आएगी. बेडरूम की बात कर रहा हूँ तो बीवी जाएगी ना. अब बीवी आए और आकर कहती है, ए તમે કેટલું પ્રેમ કરો મને. समझते हो, गुजराती समझते हो. हाँ, તમે મને પ્રેમ કેટલું કરો, यानी तुम मुझे प्यार कितना करते हो. अब ये तो एकदम हिसाब किताब में लगा हुआ, और उसका जो मैनेजर है वो भी हिसाब किताब में लगा हुआ. वो मैनेजर भी हक्का बक्का रह गया. इसने अपनी बीवी को कहा, अभी तू जा, अभी ये सब कितना प्रेम करते, कितना प्यार करते, वो सब बात की बात है. वो अहमदाबाद की थी, अड़ गई. नहीं, मेरे को बताओ आप मेरे से प्यार कितना करते हो, मोहब्बत. उसने कहा, जान भाई मेरी माँ, भूल में माँ बोल देता है, कहता जान है मेरी माँ, जा, इतना प्यार करता है जितना मजनू ने भी लैला से नहीं किया था, जा तू अभी. तो खड़ी हो गई ना, ऐसे सब बातें मत बनाओ, लैला मजनू की बात कहाँ से आ गई. सीधा सीधा बताओ कि मेरे को कितना प्यार करते हो. उसने कहा, एक काम कर, जा चाय बना, कम से कम ये ना, चाय सब मैं तुमको दूंगी, चाय भी, कॉफ़ी भी, ब्रेकफास्ट भी सब दूंगी. पहले ये बताओ कि प्यार कितना. अहमदाबाद वाले यानी मतलब बहुत खतरनाक, वो अहमदाबादी औरत. कहा मेरे को बताओ कितना. अब इसने घबराया, एकदम घबराया, सोचा कि मैनेजर भी बैठा हुआ है और यहाँ हिसाब किताब चल रहा है, लाओ मोना मोबाइल देना. उसने ऐसा यूँ मोबाइल लिया, कहा ये अपनी बीवी को कहा, ये मोबाइल है ना. कहा हाँ ये मोबाइल है. कहा बस ये समझ ले कि मोबाइल में हूँ और अंदर की सिम तू है. मोबाइल में हूँ और अंदर की. तो बीवी भी खुश हो गई, हाँ सही है, मोबाइल बगैर सिम के तो अधूरा होता है भाई, सिर्फ मोबाइल हो तो अधूरा है, और सिर्फ सिम लेके कोई खड़ा हुए तो भी अधूरा. तो बीवी ने कहा, ये बात मेरे को समझ में आ गई, आप मोबाइल और मैं सिम, आप मेरे बगैर अधूरे और मैं आपके बगैर. और इतना खुश होकर जाने लगी, अरे मैं समझ गई, आप मेरे से बहुत मोहब्बत करते हो, आप मोबाइल हो और मैं सिम हूं. जब वो कमरे के बाहर गई तो इसने मैनेजर को जोर से हाथ मारा, कहा पगली है, चाइना का मोबाइल है, 4 सिम लेके घूमता हूं. हंस लो भाई, हंस लो, जितना हंसना है हंसो. हंसने की वजह तो बाद में ही मालूम पड़ेगी. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा बेटे शीश को, कि एक गलती हुई, वतन से बेवतन. आखिरी नबी के उम्मती गुनाह पे गुनाह करे, अल्लाह कभी वतन से बेवतन. एक गलती हो गई, हज़रत आदम फरमाते मेरे कपड़े उतारे गए. आखिरी नबी के उम्मती रोज गुनाह करे, कपड़े उतारे नहीं जाते बल्कि कपड़ों पर कपड़े दिए जाते. फिर हज़रत आदम ने कहा था एक गलती हो गई, मेरे को और मेरी बीवी को अलग कर दिया गया. आखिरी नबी के उम्मती इतने गुनाह करते मगर कभी मियाँ बीवी को अलग किया. कब सुनना हज़रत आदम क्या फरमाते. हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते बेटे शीश, बोलो बेटे शीश, मुझसे एक गलती हो गई. पूरा मजमा बोलेगा मुझसे. हजरत आदम ने फरमाया मेरे बेटे या मेरे पोते हजरत शीश, मुझसे एक गलती हो गई. अल्लाह ने उसका ढिंडोरा पीट दिया. अल्लाह ने आसमान से तौरात उतारी, उसमें भी लिखा हजरत आदम से गलती हो गई. अल्लाह ने ज़बूर उतारी, उसमें लिखा हजरत आदम से गलती हो गई. अल्लाह ने इंजील उतारी, उसमें लिखा आदम से गलती हो गई. बल्कि अल्लाह ने हमको कुरान दिया, कुरान में भी लिखा कि हजरत आदम से गलती हो गई. अल्लाह ने फरमाया वासा आदम रब्बा फगवा, हजरत आदम से गलती हो गई. हजरत आदम कहते बेटे शीश एक गलती हो गई. पूरे आसमानों पर और जमीनों पर बताया गया कि आदम से गलती हो गई, मगर आखिरी नबी कैसे शान वाला, उसकी उम्मत कैसे शान वाली, वो रोजाना गुनाह करे, रोजाना गुनाह करे. अल्लाह ऐसा छुपा देता कि करीब बैठने वाले को भी पता नहीं चलता. बताओ हमारे गुनाह का किसी को पता चला? मतलब कोई बाजू में भी ना बैठा है. ऐसे ऐसे गुनाह हम लोग पाप करते हैं, ऐसे ऐसे पाप होते हैं. अल्लाह हिफाजत फरमाए.
میں ابھی حیدرآباد گیا تھا, وہاں میں نے ایک واقعہ سنا قاری صاحب, کیا پاپ کرتے ہم لوگ. وہ کیا ہوتا ہے, چیٹنگ کرتے نا, چیٹنگ موبائل پر چیٹنگ, 1-2 مہینے تک چیٹنگ چلی ہے. ایک لڑکا چیٹنگ کر رہا ہے ایک عورت کے ساتھ, عورت چیٹنگ کر رہی ہے لڑکے کے ساتھ. اب وہ لڑکا 2 مہینے چیٹنگ کے بعد کہتا ہے کہ کم از کم اپنی شکل تو دکھاؤ. وہ عورت کہتی میں بھی تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں, 2 مہینے تک ہم نے بہت پیار محبت اور عشق کی باتیں کہی ہے, ہم ضرور ایک دوسرے کی شکل دیکھیں گے, لیکن فلاں ہوٹل میں آ جانا, فلاں روم بک کروا دینا, میں وہاں پہنچوں گی, تو بھی وہاں پہنچ جانا. جب وہ ٹائم طے ہوتا ہے اور ہوٹل میں جاتے ہیں, میرے احمدآباد والوں, جب یہ لڑکا یہاں سے آتا ہے, وہ عورت آتی ہے, دونوں حق کے بکے رہ جاتے ہیں, کیونکہ وہ ماں ہے اور یہ اس کا سگا بیٹا ہے. یہ ہماری امت کر رہی ہے, مطلب ماں کو سونے کے لیے بلا رہا ہے, ماں کے ساتھ زینا کرنے کے لیے, اور 2 مہینے تک جو گندی گندی باتیں کیا, اپنی سگی ماں کے ساتھ باتیں کیا. لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ نہیں چھپا دیا. حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی, اس کا ڈھنڈور آسمانوں پر پیٹا گیا, آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا, زمین پر اس کا ذکر کیا گیا. حضرت آدم فرماتے کہاں میرا ذکر اللہ نے نہیں کیا, لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ کی شان تو دیکھے, ان کی امت روزانہ بڑے سے بڑا پاپ کرے, لیکن بازو میں بیٹھنے والے کو بھی اللہ پتہ نہ کرے. اب آخری بات سننا, حضرت آدم نے جو فرمائی نا, بلکہ اس سے پہلے ایک بات اور سنو. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا, او بیٹے شیش, سنتے جانا بیٹے شیش, مجھ سے کتنی غلطی ہوئی. حضرت آدم کہتے میں کتنا رویا, 300 سال. غلطی کتنی ہوئی تھی, ایک. فبقا آدم 300 سنین, حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے. حضرت آدم کہتے ہیں بیٹے میرے پوتے شیش ایک غلطی تھی, 300 سال رویا, 300 سال رویا. فبقا آدم 300 سنین, کہتے 300 سال رویا. بلکہ 300 سال کے بعد بھی اللہ نے پوچھا الا متی تبکی, اے آدم کب تک رو گے. حضرت آدم نے فرمایا تھا اللہ یہ مت پوچھ میں کب تک روؤں گا, یہ بتا کہ تو کب مجھ سے راضی ہو جائے گا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے میرے بیٹے اور میرے پوتے شیش سے مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, میں 300 سال تک رویا. لیکن آخری نبی, بولو سبحان اللہ, نہیں پورا مجمع سبحان اللہ بولو, لیکن آخری نبی محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی امت کی شان یہ ہوگی, ان کی امت کی شان یہ ہوگی. کیا ہوا حضرت آدم کے ساتھ, کیا معاملہ ہوا تھا, ایک غلطی پر 300 سال. اور یہ امت کی کیا شان ہوگی, سننا سبحان اللہ کہنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی کی شان یہ ہوگی کہ کبھی وہ توبہ کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے گا اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرے گا. ہمارے نبی فرماتے اس کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا, ابھی تو گال پر بھی پہنچا نہ ہوگا, اس سے پہلے اللہ اعلان کریں گے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. وہاں ایک غلطی پر 300 سال رونا, ہمارے گناہوں پر ایک آنسو کا قطرہ آ جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. حضرت آدم نے آخری بات کہی, سنو بیٹے شیش, میں نے آنکھ کھولا نا, بولو ساتھ میں بولو, حضرت آدم فرماتے میں نے, کیونکہ اللہ نے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے آنکھوں کو کھولا. حضرت آدم کیا فرماتے, آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے تو بولو گے انشاءاللہ, نہیں ہاتھ اوپر کر کے بولو, کون کون بولے گا سبحان اللہ, کیونکہ بہت پتے کی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا سب سے پہلے میں نے اللہ کا عرش دیکھا, عرش کے پائے پر میں نے, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے 7 آسمانوں کا چکر لگایا, اللہ کی قسم ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا اور جنت میں میں نے بہت کچھ دیکھا, ہر جنت کے دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں جنت کے درختوں کو دیکھا, درختوں کی بات نہیں کرتا, درختوں پر تو صحیح مگر درختوں کے پتوں پر بھی میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا مجھے, مگر سب کی پیشانی پر محمد لکھا ہوا دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے نہ جانے کتنی حوروں کو دیکھا, ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کیا شان ہے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ. یہ حضرت آدم اور شیش کی بات جو مکمل ہوئی وہ میں نے آپ کو سنایا. کیا شان ہے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ان کے احسان ہے ہمارے اوپر.
ہم نے کیا احسان کیا؟ میں نے دوسری بات بہت پکے انداز میں بولا، مصطفیٰ کا دامن، مرتضیٰ کا دامن، مجتبیٰ کا دامن، محمد کا دامن، کلیم اللہ کا دامن، حبیب اللہ کا دامن، صفی اللہ کا دامن، نجی اللہ کا دامن، ساتھ میں بولو محمد کا دامن، مصطفیٰ کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی، پورا مجمع نہیں بولے گا، نہیں ہے، کیا بولے گا؟ ساتھ میں بولو نا، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نا، اللہ کی قسم کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر بولو نا کوئی رسول۔ بھائی پورا مجمع میرا ساتھ دے گا، سبحان اللہ بولو گے نا؟ اور جو میں بولوں نا ساتھ میں بولو، سب بولیں گے، نبی کی محبت زندہ ہوگی۔ اچھا، ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ نے کبھی شاید نہیں سنا ہوگا، یہ پھر واپس ہم آ رہے اسی بات پر، لیکن پہلے ایک بات سن لو، یہ سب لوگ سنیں، بہت ہی قیمتی بات ہے، بہت سے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا۔ مدینے میں، بولو کہاں پہ؟ رات کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اچانک ہمارے نبی راستے میں ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں، اور اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ بھئی ایسا آج کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے ہم کتنے لوگ سویٹر ویٹر پہن کے بیٹھے، کیونکہ مدینے میں کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں کہ رات کا وقت ہے، اچانک ہوا چلنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے چل رہے، صحابہ کرام کا مجمع بھی ہے، ساتھ میں بولو مدینے ٹھنڈی ہوا اور تھوڑی تھوڑی بارش ہونے لگی۔ اب جتنے صحابہ کرام تھے نا، جتنے صحابہ کرام، سب نے چادر پہنی تھی، تو سب نے اپنی چادر کو یوں باندھنا شروع کر دیا۔ بھائی اس زمانے میں بٹن وٹن نہیں ہوتے تھے، انہوں نے اپنی چادر کو لیا اور گھاٹ باندھنا شروع کر دی، کیونکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، اوپر سے بارش ہو رہی ہے، تو سب نے اپنی چادر کو باندھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بولو سبحان اللہ، اپنی مبارک چادر کو کھول دیا، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ چادر کھول رہے ہیں، آپ کا سینہ مبارک کھل رہا ہے، حالانکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، بخار آ جائے گا اور پانی بھی آ رہا ہے، ہم لوگوں نے جیسے چادر کو لپیٹ لیا، آپ بھی چادر لپیٹے۔ ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا اور کہا چادر کھول دو، اور سب کو کہہ دو کہ چادر کھول دے، مدینے کی ہوا بھی لگنے دو اور مدینے کا پانی بھی لگنے دو، بولو سبحان اللہ۔ اور سارے صحابہ کرام نے چادر کھولی، لیکن سارے صحابہ کو تعجب ہوا کہ جب ہوا چلے تو اپنا کپڑا لپیٹنا چاہیے، جب بارش ہو تو اپنا کپڑا سمیٹنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھول دیا، اور ہم کو بھی کہا کہ کپڑا کھولو، اپنا سینہ کھولو، مدینے کی ہوا بھی آنے دو اور مدینے کا پانی بھی آنے دو۔ سارے صحابہ کرام بہت تعجب کرنے لگے، تو ہمارے نبی نے سارے صحابہ کو دیکھا اور کہا اتتعجبون من امر ھذا، آپ لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ٹھنڈی ہوا چلے، پانی آئے تو کپڑا بند کرنا چاہیے، کپڑا کھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر بغیر مانگے مدینے کی ہوا تمہارے بدن کو لگے، بغیر مانگے مدینے کا پانی تمہارے بدن کو لگے، جس کے بدن کو مدینے کی ہوا چھو گئی اور جس کے بدن کو مدینے کا پانی چھو گیا، ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا۔ جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ بولو بولو، جب مدینے کا اتنا اونچا مقام ہے تو مدینے والے کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ تو ایک ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، میں نے بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ کسی کہنے والے نے کتنا اچھا کہا، ہم ہیں بیمار مدینہ، ساتھ میں ہم ہیں بیمار مدینہ، نہیں پڑھیں گے آپ لوگ تو ساتھ میں کرو نا، بہت آسان ہے، بولو نا، ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، ہم ہیں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، زندگی مانگی کسی نے مانگی جنت، ہم غلاموں نے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم غلاموں نے مصطفیٰ کی ادا مانگی ہے۔ تو ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ اب سارا مجمع میرا ساتھ دے گا، ساتھ میں بولو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، سب ساتھ دینا۔
بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع جو میں بولوں ساتھ میں بولو. ہمارا نبی, بولو ہمارا نبی وہ نبی, بولتے جاؤ. ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی, انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے نہیں؟ تو میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ صرف ایک جملہ سنو, بہت پیارا جملہ. ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے. پھر ہمارے نبی تیسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, اپنی زبان سے بولے. ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, اشارہ کرتے گئے, اشارہ کرتے گئے. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. اور ایک بات عجیب بتاؤں ہمارے نبی کی شان. ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے. ہر پتھر ہر درخت آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے, بولو ایک زمانہ مکے میں ایسا آیا ہے کہ مکے میں پانی نہیں آ رہا تھا. بولو مکے میں پانی. سب بولیں گے تو اچھا لگے گا. بولو مکے میں پانی. اس وقت ہمارے نبی کی عمر مبارک تھی. یہ دیکھو میری انگلیاں دیکھو. نہیں پورا مجمع بولے گا. کتنی عمر تھی؟ یعنی ابھی ہمارے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی غار ہیرا میں. کہاں تو ہمارے نبی کو نبوت ملی اور مکے میں پانی. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, وہ سب مکے والے جب کوئی کام کرتے تھے نا تو ایک ایسا بڑا بھگونا رکھتے تھے, پیالہ, اس میں خون رکھتے تھے, خون, اور اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے اور پھر قسم کھاتے تھے. اب مکے کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے نا, مکے کے بڑے بڑے لوگ, انہوں نے بہت بڑا بھگونا منگایا, بڑا پتیلا منگایا, اس میں جانور کا خون رکھا اور سب نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا دیکھو مکہ میں پانی نہیں آ رہا ہے, بچے مر رہے, جانور مر رہے, ہماری عورتیں بلبلا رہی ہے. سب نے اپنا ہاتھ خون میں ڈبویا اور کہا قسم کھاتے ہیں آج رات کو کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے اور پکڑ کے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آئے گا. پانی نہیں آئے گا تو وہی مر جائیں گے, لیکن کسی طرح بھی اوپر سے پانی لانا ہے. بس یہ سب نے اپنا, بولو ہاتھ کس میں رکھا؟ خود میں. اور سب نے مشورہ کر لیا کہ آدھی رات کو کعبے کے پاس پہنچنا ہے, کعبے کی دیوار کو پکڑ کے مانگنا. اچھا یہ بتاؤ کعبہ تو بہت اچھا گھر ہے نا؟ نہیں بولو نا کعبہ بہت اچھا گھر ہے نا. کیوں اچھا؟ اس لیے کہ اس کا بنانے والا خود اللہ ہے. بولا اس کا بنانے والا اللہ نے فرمایا, 4 پارے میں اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تبارک و تعالی فرماتے پہلا گھر جس کی بنیاد رکھنے والا کون, جس کو بنانے والا کون؟ بولو اللہ. اب رات کا سناٹا ہوا, سارے جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے خون کے پیالے میں ہاتھ ڈبویا تھا سب رات کے سناٹے میں کعبے کے پاس آ گئے. آپ کو معلوم ہے وہ خون میں ہاتھ ڈبونے والے ہمارے نبی کے چچا بھی تھے. چچا کا نام ابو طالب. بولو چچا کا نام. اب ان کا بھی ٹائم ہو گیا رات کو, بھائی جانا ہے, آج ہم نے ہاتھ اپنا خون میں رکھا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے, ہمیں کعبے کی دیوار کو پکڑ کے پانی مانگنا ہے. تو چچا ابو طالب بھی رات کو نکل کے جانے لگے, سارے مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جانے لگے. ٹوٹل ملا کے 32 کتنے تھے. اور جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ مکے کے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہونے والے اور سب نے قسم کھائی ہے اور سب لوگ کسی طرح بھی پانی لائیں گے, تو مکہ کی عورتیں بھی میدان میں, مکے کے بچے بھی میدان میں, مکے کی بچیاں بھی میدان میں, پورا اسٹیڈیم جیسے بھرا ہوا, کعبے کے پاس کا پورا حصہ بھرا ہوا. لیکن یہ 32 جو 32 تھے بالکل کعبے کے پاس, اس میں ہمارے نبی کے چچا بھی ہے. کون؟ تو جب چچا جانے لگے نا تو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ ساتھ میں بولو نا کتنی عمر تھی. یہ بار بار میں آپ سے پوچھوں گا کتنی عمر تھی. ہمارے نبی نے اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ چچا کہاں جا رہے ہو؟ رات کے وقت میں چچا کو پوچھا این تذهبوا یا امی, میرے چچا کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا بھتیجے معلوم نہیں, آج ہم نے خون میں ہاتھ رکھا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے کعبے کی دیوار کو پکڑیں گے, پانی نہیں آئے گا وہاں تک ہم آنے والے نہیں, بھلے ہم مر جائیں گے مگر آنے والے نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا.
بولو سبحان اللہ. چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا, کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی, بولو سبحان اللہ. کتنے معصوم تھے ہمارے نبی, بولو سبحان اللہ. کہا چچا میرے کو بھی لے جاؤ نا. تو چچا نے کہا نہ, وہاں تو بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے. تو کہا چچا میرے کو لے جاؤ, اگر وہاں کھڑے رہنے دیے تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آ جاؤں گا. چچا نے کہا چلو چلو. ہمارے نبی بھی چلے. بولو عمر کتنی؟ اب کعبے کے پاس سب 32 بڑے بڑے کھڑے تھے, چچا بھی کھڑے تھے. تو سارے وہ 32 کے 32 چچا کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اور کہا یہ بچہ نہیں چاہیے, ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ یہاں پہ کھڑے, ہم نے ہاتھ ڈبویا ہے, ہم نے خون میں ہاتھ ڈبویا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے, اور یہ بچے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. تو چچا کیا کہتے, چچا کہتے میرے بھتیجے محمد کیا ہوا؟ کہا پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں. ہمارے نبی پیچھے جا کے بیٹھ گئے. ابھی کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے, سب کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے سب کے سب کہتے یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا, یا رب کعبہ اغثنا غیثا مغیثا. یہ 32 کے 32 کہنے لگے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کا پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. میرے صابرہ والوں ساتھ میں سنے, 32 کے 32 مانگنے لگے مگر پانی آیا. صبح ہو گئی, بولو پانی آیا نہیں. صبح کے بعد سورج سر پہ آ گیا, بولو پانی آیا نہیں. آسمان بھی گرم, بولو آسمان بھی گرم, زمین بھی گرم, کعبے کی دیوار بھی گرم. 32 کے 32 مانگے جا رہے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے, مگر پانی سب پسینے میں شرابور, چکر آئے, کوئی گرتا ہے کوئی پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کسی نے چچا کا کپڑا پکڑا. چچا کون؟ چچا یوں ایسا پیچھے مڑے تو بھتیجے کون؟ محمد, بولو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو چچا نے بڑے غصے میں کہا کیا ہوا, کیوں آئے؟ کہا چچا میرے کو آنے دو نا, میں آؤں گا اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان اللہ. تو چچا بڑے غصے ہو گئے. چچا نے کہا تم آؤ گے تو اوپر والا پانی برسائے گا؟ ہم 32 ہیں, مکہ کے سردار ہیں, ہم رات سے پانی مانگ رہے, اوپر والے نے پانی نہیں دیا, اور تم 9 سال کے تم آؤ گے پانی مانگو گے تو پانی آ جائے گا, جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. بہت غصے ہوئے چچا. بولو ہمارے نبی واپس پیچھے جا کے بیٹھ گئے, اور ان لوگوں نے پھر مانگنا شروع کر دیا, او کعبہ کا پیدا کرنے والا پانی دے دے, او کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. اور 1-2 گھنٹے گزر گئے, بولو پانی آیا؟ اب تو پانی نہیں آیا, اور اتنی گرمی, کوئی چکر کھا کے گر رہا ہے, کوئی چلا رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے. پھر چچا کا کپڑا کسی نے پکڑا. چچا پھر بڑے غصے میں, کون؟ بولو ہمارے نبی. عمر کتنی؟ تو چچا پھر غصے ہوئے, پھر آئے. کہ چچا پانی وانی کے واسطے نہیں آیا, آپ کو پسینہ کتنا آیا؟ میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے کے واسطے آیا ہوں. ہمارے نبی کتنے معصوم, 9 سال کی عمر, کتنے خوبصورت. کہا چچا میں پانی کے واسطے نہیں آیا, آپ نے ایک مرتبہ میرے کو منع کر دیا, میں پیچھے چلا گیا, میں پانی کے واسطے نہیں آیا. لیکن چچا آپ کو کتنا پسینہ ہوتا ہے, میں بھتیجا آپ کا پسینہ دیکھ نہیں سکتا, میں اپنی چادر سے آپ کا پسینہ صاف کرنے آیا. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور چچا کا پسینہ صاف کرنے لگے. چچا کو اتنا رحم آ گیا, اپنے بھتیجے کو یوں گلے لگائے. جیسے گلے لگائے نا, ہمارے نبی نے کہا مجھے آنے دو نا, مجھے کعبے کے پاس آنے دو, ایک کام کروں گا, اوپر والا پانی برسا دے گا. بولو سبحان. ابھی چچا غصے ہوئے, اس سے پہلے کسی نے سن لیا, زور سے کہنے لگا اے مکہ کے سرداروں پانی آ گیا, او مکہ کے سرداروں پانی آ گیا. سب نے کہا باولا کہاں آیا, یہاں گرمی ہے, تپے جا رہے, مرے جا رہے, کہاں پانی آیا؟ کہا یہ محمد کہہ رہے وہ ایک کام کریں گے تو پانی, بولو نہیں بولو نا, ایک کام کریں گے تو پانی. اور مکے والے تو تھکے ہوئے تھے, کہنے لگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ محمد, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. ہاں آ گئے. بولو ہمارے نبی آ گئے. اب سننا, ہمارے نبی آئے, کتنے تھے؟ بولو کتنے تھے؟ بڑے بڑے سردار, باقی پورا مکہ ہی جمع تھا, لیکن بڑے بڑے سردار تھے. تو ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا, تم کیا کر رہے تھے؟ ان کو پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اب انہوں نے کہا یہ تو عجیب ہے, کیا کر رہے تھے؟ ابھی تو یہ پوچھ رہے کیا کر رہے تھے. کہا ہم پانی مانگ رہے تھے. تو ہمارے نبی نے کہا کہ مجھے معلوم ہے, 9 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم پانی مانگ رہے تھے, لیکن میں کہاں تھا؟ این کنتو, میں کہاں تھا؟ سب نے کہا تم پیچھے بیٹھے تھے, ہم نے تو دیکھا تم کو, تم پیچھے بیٹھے تھے, ہم پانی مانگ رہے تھے. دیکھو ہمارے نبی کا جواب سنو, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کہا تم پانی مانگ رہے تھے, میں کہاں تھا؟
بولو پیچھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اب میں پانی مانگنے آیا, تم پیچھے چلے جاؤ. بھائی جب تم مانگ رہے تھے تو میں پیچھے تھا, اب میں آیا ہوں. تم کتنے تھے وہ لوگ؟ 20 چلے گئے. کتنے بچے؟ 12 اڑ گئے نا. ایک چھوٹا بچہ آگے رہے گا 9 سال کا, اور ہم مکہ کے سردار پیچھے رہیں گے. ہماری ناک کٹے گی, ہماری عزت کا سوال ہے. ہمارے نبی کے پاس جو چادر تھی نا, ہمارے نبی نے چادر کو اٹھایا اور 12 کو کہا تم بھی پیچھے چلے جاؤ. ایک بار محمد یہاں سے چلے جائیں گے, مکے میں قیامت تو آئے گی مگر پانی کبھی نہیں آئے گا. مکے میں قیامت آئے گی مگر پانی. یہ بول کر ہمارے نبی جانے لگے تو وہ جو کتنے پیچھے چلے گئے تھے وہ 12 کو کہنے لگے آجا آجا, بیوی بیوہ ہو جائے گی, آجا آجا, بچے یتیم ہو جائیں گے, چل 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 آ جاؤ. اور وہ بیچارے ایک دم چہرہ کالا کالا کر کے آئے اور لائن میں پیچھے کتنے کھڑے ہو گئے لائن میں, اور ہمارے نبی آگے. اللہ نے بتا دیا میرے نبی ابھی تو 9 سال کی عمر ہے, مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنایا, محمد کو امام بنا دیا. اللہ نے بتا دیا, اللہ جل جلالہ نے بتا دیا. آج مکہ کے سرداروں کو 32 کے 32 سرداروں کو میں نے پیچھے کھڑا کر دیا. اللہ فرماتے میرے محمد ابھی تو نبوت بھی نہ ملی, سب مکہ کے سرداروں کو مقتدی بنا دیا, میرے محمد کو سب کا امام بنا دیا. اچھا وہ پیچھے کھڑے تھے غصے میں ہوئیں گے کہ خوش ہوں گے؟ وہ پیچھے سے زور زور سے چلاتے ہیں محمد اب تو آ گئے, پیچھے آ گئے, ہماری ناک کٹ گئی, ساری عورتوں نے بھی ہم کو دیکھا, پیچھے آ گئے, اب کرو جو کرنا ہے کرو. ہمارے نبی پیچھے مڑے, کہا اب تک تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم غصے ہوئے, کہا پانی مانگ رہے تھے پانی. ہمارے نبی نے فرمایا غصے مت ہو نا, تم پانی مانگ رہے تھے, تم چاہتے ہو میں بھی پانی مانگوں, میں بھی پانی مانگوں, تو تمہارے میرے میں فرق کیا؟ بھائی تم پانی مانگ رہے میں بھی پانی مانگوں تو تم میں اور میرے میں فرق کیا؟ تو 32 کے 32 چلانے لگے, پھر تم کرو گے کیا؟ کہا بس یہی تو دیکھتے رہو میں کیا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اب ایک ایک جملہ سننا, ہمارے نبی نے کیا کیا. 32 کے 32 بلکہ سارا مکہ دیکھ رہا. ہمارے نبی کی عمر, آواز نہیں آ رہی, بولو عمر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عمر مبارک کتنی ہے؟ ہمارے نبی معصوم 9 سال کی عمر, ہمارے نبی کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سارے مکہ کے سردار پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے نبی نے پہلی مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. ہمارے نبی نے تھوڑا سا چہرہ, دیکھو میری طرف, تھوڑا سا چہرہ ہمارے نبی نے آسمان کی طرف اٹھایا. بس وہ تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے, آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. سارے مکہ والے دیکھ رہے بادل جمع ہو رہے. پھر ہمارے نبی نے اور تھوڑا چہرہ, بولو اور تھوڑا, یہ مجھے دیکھو, اور تھوڑا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. آسمان سے رم جھم پانی برسنا شروع ہو گیا. اب سننا, پھر ہمارے نبی نے آخری مرتبہ, تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے پورا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مکے میں پانی, مکے کے گاؤں میں پانی, مکے کی وادیوں میں پانی, مکے کی گھاٹیوں میں پانی, پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر, لیکن سب کی زبان پر کیا تھا؟ سارے مکہ والے جانے لگے, لیکن ایک ہی بات زبان پر تھی, محمد آ گئے. بولو محمد آ گئے. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے جانے لگے, سارے مکے میں پانی آنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی. کس کی آواز آ رہی ہے؟ جو مکہ والوں نے بھی سنا. بولو کس کی آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ اس پر سب نعرہ تکبیر بولنا, بولو گے نا انشاءاللہ. لیکن پہلے سن لو, برابر سن لو. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ چہرہ اٹھایا, مکے میں دھوم دھام سے پانی آنے لگا. سارے مکہ والے بھیگے بھیگے اپنے گھر جانے لگے, مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب. سننا, اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرہ کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو مولانا کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
तो मिलते हैं नेक्स्ट